دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جن کو کھانے سے انسان کی مردانہ طاقت کمزور ہو جاتی ہے اور پھر ایسا انسان دھیرے دھیرے نامردی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی کہ انسان نامرد ہو جاتا ہے۔ اور دوستو ساتھ میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایسی چیزوں کے بارے میں بھی بتانے والے ہیں کہ جن کو کھانے سے انسان کی مردانہ طاقت میں خوب اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ انسان طاقتور بن جاتا ہے۔ اس لیے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو ہی کیا، ہر ویڈیو آپ لوگوں کے لیے خاص ہوتی ہے اور ہم آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ٹاپک لے کر آتے ہیں، لیکن افسوس کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے۔ دوستو آپ کے فائدے کے لیے ہی ویڈیو بنائی جاتی ہے، اس لیے ویڈیو پورا ضرور دیکھیے، ویڈیو اسکپ کر کے مت جائیے، کیونکہ دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کو فائدہ ہی ملتا ہے۔ اس لیے دوستو اگر آپ نامرد ہونے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری اس ویڈیو کو بھی آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ان 3 چیزوں کے بارے میں جان لیجئے، اور اپنی زندگی میں ہمیشہ ان 3 چیزوں سے دور رہنے کی ہی کوشش کریں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو دل سے لائک ضرور کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے گا، تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے اور ان کے بھی کام آ سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے بات کریں گے ان 3 چیزوں کے بارے میں جن کو کھانے سے انسان کی مردانہ طاقت ختم ہی ہو جاتی ہے اور انسان دھیرے دھیرے نامرد ہوتا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم حضرت علی کے حوالے سے بھی ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو کھانے سے انسان کی مردانہ طاقت میں خوب اضافہ ہوتا ہے، انسان کا جسم طاقتور بن جاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، املی۔ دوستو سب سے پہلے چیز یہی ہے، املی۔ اگر آپ املی کھانے کے شوقین ہیں تو آپ اسے کھانا آج ہی بند کر دیں، کیونکہ جو لوگ ڈیلی کا روٹین بنا چکے ہیں، املی کو کھاتے ہیں، اپنے کھانے میں املی کا استعمال کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بہت ہی جلد نامرد ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ کسی چاٹ والے کے پاس جا کر سموسہ یا کچوری وغیرہ جب کھاتے ہیں تو اس وقت وہ املی کی کھٹی میٹھی چٹنی کھانا پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس طرح سے روز روز املی کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ اسے کھانا آج ہی بند کر دیں، ورنہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ دھیرے دھیرے نامردی کے شکار ہوتے چلے جائیں گے اور دھیرے دھیرے آپ کی مردانہ طاقت بالکل ختم ہی ہو جائے گی اور ایک دن آپ نامرد بن کر ہی رہ جائیں گے۔ نمبر 2، نیمبو۔ دوستو نیمبو دوسری چیز ہے۔ اگر آپ اپنے مردانہ طاقت کو ہمیشہ بچائے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نیمبو کا بھی زیادہ استعمال مت کیجیے، کیونکہ اس کو بھی زیادہ کھانے سے انسان نامرد بنتا ہے۔ مگر بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو وہ اس میں نیمبو نچوڑ کر کھاتے ہیں۔ اگر آپ بھی یہ غلطی کر رہے ہیں تو اس کو آج ہی بند کر دیں، کیونکہ اس سے بھی انسان کو نامردی کی شکایت ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے مردانہ طاقت ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ آخر میں ایسا انسان نامرد ہو کر رہ جاتا ہے۔ نمبر 3، کھٹے اچار۔ دوستو تیسری چیز ہے کھٹے اچار، یعنی کہ آم کا اچار، نیمبو کا اچار وغیرہ وغیرہ۔ ایسے اچار کو بھی آپ کو زیادہ استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اس سے بھی انسان کو نامردی کی شکایت ہو جاتی ہے، اس لیے آپ اس کو بھی کبھی مت کھائیے۔ مگر ہاں، اگر آپ کبھی کبھار ایسے اچار کو کھائیں گے، جیسے کہ مہینے 20 دن میں ایک آدھ بار کھا لیا، تو اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے آپ کو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن جو لوگ صبح اور شام روزانہ اس طرح کے اچار کا استعمال کرتے ہیں وہ بہت ہی جلد نامردی کے شکار ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے ان چیزوں سے بچیے اور خود کو بچائیے۔ دوستو ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا کہ یا علی، میں اکثر بیمار رہتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ دھیرے دھیرے میری مردانہ طاقت ختم ہو رہی ہے، بہت علاج کرانے کے بعد بھی مجھ سے میری یہ بیماری ختم نہیں ہو رہی۔ یا علی، میں ایسا کیا کروں کہ جس سے میری یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے، میری یہ بیماری ختم ہو جائے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، اللہ نے انسانوں کے لیے کچھ ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں جن کو اگر انسان استعمال کرتا ہے تو اللہ کے کرم سے پھر ایسا انسان اللہ کی پناہ میں رہتا ہے اور ایسا انسان کبھی بھی بیمار نہیں ہوتا، ایسا انسان میں کبھی مردانہ کمزوری نہیں آتی۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو کھانے سے انسان طاقتور رہتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اگر تم ہمیشہ طاقتور رہنا چاہتے ہو
تو ان چیزوں کو ہمیشہ کھایا کرو۔ ان 3 چیزوں کو روزانہ استعمال کیا کرو۔ نمبر 1، کھجور۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، پہلی چیز ہے کھجور۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو، تم ہمیشہ طاقتور رہو اور تم سے مردانہ کمزوری کوسوں دور رہے، تو تم ہر روز رات کو سونے سے پہلے کچھ کھجور کھا کر سویا کرو۔ اور یہی نہیں بلکہ تم روز رات کو کچھ کھجور اور کشمش بھگو کر سویا کرو اور صبح ان کو گرم دودھ کے ساتھ میں کھایا کرو، کیونکہ کھجور ایک ایسا پھل ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی بار آیا ہے، اور اس کو اللہ کے پیارے نبی نے بھی بہت پسند فرمایا ہے، کیونکہ کھجور میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار برکتیں رکھی ہیں۔ نمبر 2، انڈا۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دوسری چیز ہے انڈا۔ اے شخص، اگر تم چاہتے ہو کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو، تمہارے اندر ہمیشہ مردانہ طاقت موجود رہے، تو تم ہر روز رات کو 1 انڈا ابال کر کھایا کرو۔ اس سے تمہارے جسم میں خوب طاقت آئے گی۔ انڈا کھانے سے تمہارے جسم کو مضبوطی ملے گی اور تمہاری ہڈیاں بھی خوب مضبوط ہوں گی۔ نمبر 3، بادام۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، اگر تم ہمیشہ طاقتور رہنا چاہتے ہو، ہمیشہ صحت مند رہنا چاہتے ہو، تو تم ہر روز کچھ بادام کھا کر سویا کرو، کیونکہ بادام کھانے سے انسان کی مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور جسم مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں، بادام انسان کے جسم کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ پھر وہ ہر طرح کی بیماریوں سے اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ مگر اے شخص، یاد رکھنا کہ ایک دن میں 4 سے 5 بادام روز رات کو بھگو کر صبح اس کے چھلکے اتار کر کھایا کرو۔ یہ تم کو اور زیادہ فائدہ دے گی، تمہارا دماغ بھی تیز ہوگا اور تمہارا جسم بھی مضبوط ہوگا۔ اب دوستو، آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے 3 ایسے کام بتاتے ہیں جس سے بھی انسان کو کمزوری آتی ہے۔ ان کام کو کرنے سے انسان عمر میں پہلے ہی بوڑھا نظر آنے لگتا ہے، یعنی کہ ان کام کی وجہ سے انسان کو بہت جلد بوڑھاپا آ جاتا ہے۔ نمبر 1، زیادہ صحبت کرنا۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ ہر روز اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ حد سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں، تو ایسے لوگ عمر سے پہلے اپنے بڑھاپے کی اور پہنچ جاتے ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ کو عمر سے پہلے ہی بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، اس کے بارے میں ہمارے علماء کرام کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر انسان کو شیر کی طرح زندگی گزارنی ہے، یعنی کہ اگر آپ کو ہمیشہ جوان رہنا ہے، تو آپ کم سے کم 3 دنوں کے بعد میں یا ہفتے میں یا پھر مہینے میں ایک بار اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں۔ اس سے انسان کو کمزوری نہیں آتی۔ شیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی شیرنی کے ساتھ سال میں صرف 1 بار ہی صحبت کرتا ہے، لیکن جب وہ محبت کرتا ہے تو اس کے بعد میں وہ 7 دنوں تک کھڑا بھی نہیں ہو پاتا، اور جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر کئی دنوں تک لڑکھڑا کر چلتا ہے۔ تو اب آپ ہی سوچئے کہ جب ایک شیر کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو پھر روز روز صحبت کرنے سے انسان کی کیسی حالت ہوتی ہوگی۔ اس لیے اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ صحبت نہ کیجیے۔ نمبر 2، رات کو دیر تک جاگنا۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور پھر صبح سورج نکلنے تک سوئے رہتے ہیں، تو ویسے لوگ بھی وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ بھی اپنی عمر سے پہلے ہی بڑھاپے کی اور پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ رات کو دیر تک جاگنا اور صبح لیٹ تک سونا انسانی صحت کے لیے بہت ہی نقصان دایک ہوتا ہے۔ اس لیے آپ رات کو دیر تک نہ جاگیں، عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہی سو جائیں اور صبح فجر کے وقت آپ واپس اٹھ جائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ نمبر 3، ہر وقت غم یا پریشانی میں رہنا۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تیسرا کام ہے غم یا ٹینشن میں رہنا۔ جو لوگ ہر وقت کسی پریشانی میں یا کسی غم میں کھوئے رہتے ہیں تو یاد رکھیں ایسے لوگ بھی وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ بھی اپنی عمر سے پہلے ہی بڑھاپے کی اور پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو، آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ خوش رہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے دل سے مت لگائیے اور غم اور پریشانی سے بچے رہیے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے بھی آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔